الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، جو وہ کمائے گا اسی کے لیے ہے، اور جو وہ اپنے مخالف کرے گا وہ بھی اسے بھگتنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا غلطی ہم سے ہو گئی۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر ایسی آفت یا ایسا بوجھ یا مصیبت نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہمیں معاف کر دے، بخش دے ہمارے گناہوں کو، ہمارے حال پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہذا کافروں کی مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید ولد آدم خادم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا نور ہے، اگر آدمی اس کو اپنا رہبر بنا لے تو پھر وہ راستے میں بھٹکتا نہیں ہے، اس کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری امت پر جو احسانات کیے ہیں، ان میں سے قرآن مجید فرقان حمید اپنی آخری کتاب کا نزول بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس میں انسان کی ہدایت کے لیے آنے والے مسائل کے حوالہ سے اور اپنے مخالفین کے دفاع کے نقطہ نظر سے ایسے نسخے ہیں، ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے فتح اور نصرت کی جو ہے وہ خوشخبریاں ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنائے، ان پر عمل کرے اور پھر اسی پر تکیہ اور اعتماد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے تو اس کے لیے یہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مشکلات آتی بھی ہیں تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے غفلت انسان برتے تو پھر مشکل وقت جو ہے اس کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں حکمت کے جو موتی بکھیرے ہیں، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے دیگر قرآنی آیات کی طرح، اس میں اگر دو لفظوں میں یہ بات بیان کی جائے تو وہ سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے کہ تم نے شیطان سے کیسے محفوظ رہ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ سورہ بقرہ بتاتی ہے۔ یعنی مقابل کی قوت، اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ کیسے سینہ تان کر وہ کھڑے ہونا ہے کہ وہ زیر ہو جائے، وہ تمہارے قریب نہ آئے اور قرب الہی حاصل ہو جائے، اس کے لیے جو اکسیر اللہ نے ہمیں دی ہے وہ سورہ بقرہ۔ اس کے عمومی فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ یہ قرآن اور بالخصوص سورہ بقرہ یہ قبرستان اور مردوں کے لیے پڑھنے والی نہیں ہے۔ اپنے ہنستے بستے گھروں کے اندر حقیقی طور پر اللہ کی حفاظت میں اگر تم آنا چاہتے ہو تو اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس لیے کہ یہ شیطان اس سورت کی آیتوں کو سن کر بھاگتا ہے، دم دبا کر بھاگتا ہے اور پناہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ مجھے کہیں پناہ مل جائے۔ اور بے شمار فضائل ہیں اس سورت کے، اور پچھلے خطبہ میں نے کچھ عرض کیا کہ اس کی موجود آیات کے الگ سے جو فضائل اور خصائص اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، ان پر اگر آدمی غور کرے، سورہ بقرہ بڑی سورت ہے اور سورہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت اور اعظم ہے، سب سے عظیم آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اسی طرح اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کے طور پر آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں جو آخری آیتیں رکھی ہیں، یہ آیتیں
ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ ایک خاص وقت میں اپنے پاس بلا کر اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ان کو کہا جاتا ہے خواتیم سورۃ بقرہ یا خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا اختتام، ختم ہونے والی آیتیں، خواتیم۔ یہ جمع کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ وہ دو سے زیادہ ہے، عربی زبان کے اندر دو سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو پھر خواتین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کم از کم جو ہے وہ 3 آیتیں، یہ بڑی آیتیں ہیں، پورا ایک رکوع بنتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 3 آیتیں ہیں، اگرچہ ان کے اندر وقف وہ کئی ہیں۔ ان خواتین سورہ بقرہ کے حوالہ سے بالخصوص احادیث میں جو کچھ آتا ہے، ان میں صحیح ترین روایات کو جب جو ہے اکٹھا کریں اور پھر اس کا مفہوم، مطلب اور پھر اس کے فضائل کو جاننے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر تحفے کے طور پر عطا کی۔ صحیح حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا، پہلے دوسرے تیسرے آسمان کو ہوتے ہوئے چھٹے پر پہنچے۔ ایک جگہ صحیح مسلم میں چھٹے کا ذکر آتا ہے جو معلوم ہوتا ہے راوی کا وہم ہے، صحیح بات یہ ہے کہ 7ویں آسمان کے بعد، یا یوں سمجھ لیجئے کہ چھٹے سے لے کر 7ویں تک اور اوپر ایک مقام ہے، بہت بڑا مقام، جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس کی تفصیل میں آتا ہے کہ چھایا ہے اس بیری پر جو چھایا ہے وہ کیا ہے، تو کہتے ہیں فراش من ذہب، وہاں جو اڑنے والے پتنگے ہیں وہ بھی سونے کے پتنگے ہیں جو اڑ رہے ہیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے چیزیں دی گئی، اعطی الصلوات الخمس، 5 نمازیں، حقیقت کے اندر 5 اور ظاہر کے اندر 50، وہ 5 ہی تھی لیکن ان کو 10 کے ساتھ جب ایک نیکی کو ضرب دیں وہ 50 بنتی ہیں، تو 50 عملاً پڑھنا پڑتی تو یہ مشکل تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا پڑھو گے 5 دوں گا 50 کا ثواب، اعطی الصلوات الخمس۔ اور پھر دوسری چیز وہ کیا تھی؟ فرمایا وَأُوتِيَ خواتیم سورۃ البقرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں جو چیز دی گئی وہ سورۃ البقرہ کا اختتام، آخری آیتیں تھیں، وہ بھی صلوات خمس کے ساتھ دوسری چیز ہے جو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا وَغُفِرَ، اللہ نے بخش دیا ہے ہر اس بندے کو، لمن لا یشرک باللہ شیئا، بس وہ ماننے کے بعد اعمال میں کوتاہی ہے تو ہے مگر اس جیسا کسی کو تو نہ بنائے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے کسی کو، تو اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا۔ یعنی بخشش کے لیے شرک باللہ سے اجتناب، عملاً، دعویٰ نہیں صرف عملاً، جہاں ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک طرف ہم خدا کے مقابلہ میں ولی کسی کو نہیں مانتے، دوسری طرف ماننے پر آتے ہیں تو وقت کے حکمران اور چلتے پھرتے وہ سامنے فرعون جو ہیں ان کو خدا بنا کر جو ہے ان کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَغُفِرَ لَهُ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، کسی کو بھی، یعنی زندہ ہو یا مردہ، مردہ کا تو ہم انکار کیے جا رہے ہیں، زندہ کو خدا بنائے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے غُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اچھی طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو 3 چیزیں جو اللہ رب العزت نے اس سدرۃ المنتہا کے مقام پر بطور تحفہ دی ہیں، ان میں سے ایک یہ خواتیم سورۃ البقرہ ہے۔
لیکن دوسری ایک حدیث صحیح مسلم میں ہی آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ اس کا نزول وہ اور موقع پر ہوا، یعنی ایک چیز کا عطا کیا جانا کہ یہ انعام ہے، لیکن قرآنی آیات کی شکل میں یا حدیث کی شکل کے اندر باقاعدہ کسی چیز کا نزول۔ تو وہ ایک روایت آتی ہے کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کرنے والے فرشتے جناب جبریل علیہ السلام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سمع نقیزا من فوقہ، ایک ایسی آواز جو ہے آہٹ، ایک گونج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے جو اوپر سے آتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں نزل منہ فتح اليوم باب لم یفتح قبل، آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ ذرا ابتدا دیکھیں جو جبریل بتا رہے ہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، یعنی ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایسا اعلان ہے جو پہلے نہیں ہوا، اس لیے فرمایا پہلے یہ ایک دروازہ پہلے کبھی کھلا ہی نہیں۔ وَهَذَا نَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ لَمْ يَنزِلْ مِنْهُ قَطُّ، اور پھر اس میں سے ایک ایسا فرشتہ بے شمار فرشتوں میں سے، اللہ کی اتنی مخلوق ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اس دروازے میں جو پہلی دفعہ ہی کھلا ہے ایسا فرشتہ اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ آ کر جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ حاضر ہوتا ہے فسلم، اور سلام کر کے کہتا ہے ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیے، آج یہ جو دروازہ کھلا، یہ جو پہلی دفعہ مجھے دنیا میں بھیجا گیا، تو میں اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میں تمہیں 2 نور عطا کرتا ہوں، ابشر بنورین اوتیتہما، اور نور بھی ایسے ہیں جو آپ کو دیے گئے لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہیں ہوا، یعنی ایک طرف نور ہیں اور پھر نبی کو دیے گئے ہیں، ان میں کوئی چیز پہلے نبیوں کو نصیب بھی نہیں ہو سکی۔ یہ اعزاز کی بات ہے جو شان اللہ نے اپنے نبی کی بنائی ہے کئی حوالوں سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے لم یؤتہما نبی قبلک، اور وہ جو 2 چیزیں پھر اس کے بعد بیان کی، وہ نور جو بیان کیے وہ کیا تھے، فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک پوری سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے نام سے ہے، اور دوسری یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں خواتیم سورۃ البقرہ۔ آگے آتا ہے لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، آپ اس میں سے ان دونوں میں سے ایک ایک حرف کے بدلہ کے اندر جو جو مانگیں گے آپ ہرگز نہیں پڑھیں گے، مگر جو آپ مانگیں گے ان حرفوں کے ذریعے اللہ آپ کو عطا کر دے گا، یعنی ان کے اندر بیان کردہ چیزیں، سورہ فاتحہ مناجات ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اس کی فضیلت میں کہ کس طرح بندہ زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ آگے سے جواب دیتا ہے۔ دوسری چیز جو اس وقت جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے وہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، بندہ پڑھتا جاتا ہے اللہ دیتا جاتا ہے۔ اس کا بھی ثبوت ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم میں 2 حدیثیں آتی ہیں اس حوالہ سے کہ اللہ کیا دیتا ہے۔ جب یہ آیت اتری ہے خواتیم سورۃ البقرہ کی پہلی آیت، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکیت آسمان و زمین سب تمام اللہ ہی کے لیے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کوئی چیز تم دل میں ظاہر کرو یا چھپاؤ، دونوں چیزیں، یعنی اظہار ہو یا دل میں ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس سے تمہارا محاسبہ کرے گا، دل میں آنے والی بات کا بھی محاسبہ کرے گا اللہ رب العزت۔ ہاں تو کر سکتا ہے اللہ رب العزت، بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پختہ ارادہ جو ہے وہ بھی عملی ہوتا ہے، عزم صمیم جب آدمی کرتا ہے، لیکن یہ چیز کہ دل کے اندر تو بہت کچھ آتا ہے بندے کے، ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ پریشان ہوئے اصحاب رسول اس لیے کہ وہ عمل کرنے والے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز اگر آ گئی ہے تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر پیدا شدہ چیزیں وہ ظاہر ہوں یا باطن، محاسبہ دونوں کا ہوگا، یحاسبکم باللہ، تو یہ ہوگا۔
اشتد ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحاب نے اس کو محسوس کیا، بڑی سخت چیز ہے جو اللہ نے نازل کر دی ہے۔ اور وہ آئے، حاضر ہوئے، دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ جس طرح سکھایا گیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بادب سارے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ پر جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے نازل کیا کلفنا ما نطیق، جس کی ہم طاقت رکھتے تھے، الصلاۃ والصیام والجہاد والصدقہ، یہ ساری چیزیں بیان کی، نماز، روزہ، صدقہ، جہاد، طاقت میں ہے، ہم کر رہے ہیں۔ وانزل اللہ علیہ، اللہ نے اب آپ پر ایک ایسا حکم نازل کر دیا ما لا نطیق، جو ہماری طاقت سے بھی باہر ہے۔ دل کے اندر آنے والے وسوسوں، خیالات اور پھر پیدا شدہ چیزوں پر اگر محاسبہ شروع ہو، اس پر، اس ظلم کے ساتھ تو ہر ایک جو ہے وہ حصے دار ہے، ہر ایک کے دل میں آتا ہے، بچے گا کون؟ کوئی نہیں بچے گا۔ یا رسول اللہ، اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ مگر اللہ کے رسول نے سکھایا کیا؟ فرمایا کیا تم وہی کچھ کہنا چاہتے ہو، وہی کچھ کرنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب نے کیا ہے، یہود و نصارہ کرتے رہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، وہ کہتے تھے سن تو لیا ہے ہم نے، بات تو ہے عمل کرنے کی، وہ نہیں ہم کر سکتے، عصینا، نافرمانی کرتے تھے۔ کیا تم ان اہل کتاب کی طرح بننا چاہتے ہو؟ یعنی تنبیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک طرف وہ اپنی شدت، وہ اپنی طاقت بیان کر رہے تھے کہ اتنا سخت حکم، اس پر عمل کیسے ممکن ہے؟ بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، اور کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے اللہ انہیں صحاب پر، جنہوں نے یہ سارا کچھ کر کے، پوچھ کر، یہ مطالبے رکھ کے ہمارے کمزوروں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے جہاں کہیں بھی وہ آرام فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ فرمایا نہیں، پہلے ذہن بناؤ، اللہ جو کچھ کہتا ہے یہ اگر ہے ایسا ہی ہے، سمعنا، یہ نہیں ہے وعصینا، سن تو لیا ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، عصینا کا مطلب ہم نہیں عمل کر سکتے۔ کیا تم اہل کتاب کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو؟ قولوا سمعنا واطعنا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا عصینا، فرمایا واطعنا، کر گزریں گے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں کہا، کر گزریں گے، جو کچھ بھی ہوگا اس پر ہی عمل کریں گے۔ اور فرمایا قولوا سمعنا واطعنا، اور ساتھ ہی اگلی بات بھی کر دو، اللہ کے سامنے جب کوئی چیز رکھتے ہیں پھر احتجاج نہیں کرتے، پھر دھرنے نہیں دیتے، پھر جو ہے وہ بیٹھتے نہیں ہیں کہ منوا کر ہی جائیں گے اللہ کے سامنے۔ کیا سمجھتے ہو تم اللہ رب العزت کو؟ وہ مالک الملک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، ساری دنیا ایک بات کی خواہش کرے نہ وہ دینا چاہے نہیں کوئی لے سکتا۔ اس لیے فرمایا سمعنا واطعنا کے بعد کرنا کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر عاجزی کے ساتھ جھک کر اس کے سامنے کہنا ہے غفرانک ربنا والیک المصیر، مالک معاف کر دے، ٹھکانہ جو ہے وہ آخر کار یہی ہے کہ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، تیرے علاوہ یہ بخش کوئی نہیں سکتا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ ہے عجز کی شکل۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ابھی یہ بات جب انہوں نے کہی تو صحابہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھنے لگے، ذلت بہا السنتہم، ان کی زبانیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ روا ہو گئی، بس زبان پر یہی جاری کہ اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا، ہم کہیں اہل کتاب جیسے جو ہے وہ نہ ہو جائیں۔ فرمایا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، بس یہی پڑھے جا رہے تھے صحابہ، نہیں ہے مالک ہم سنتے ہیں، ہم عمل کریں گے، عمل کریں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، رب غفرانک ربنا، یہ جب بار بار پڑھ رہے تھے، جب روا تھی زبان پر یہ آیتیں، تو پھر اللہ رب العزت نے کہا ہاں تم مان گئے ہو، میں تو کسی کو اس کی حد سے بڑھ کر جو ہے وہ تکلیف دیتا ہی نہیں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا رویہ کیا، رویے کیا ہے تمہارے۔ جب فیصلے الہی کمانڈ آتی ہیں اللہ کی طرف سے، کمانڈ، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بس وہ سلیوٹ کرتا ہے، مالک کی طرف سے آئی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی یہ آیتیں جب یہ نازل ہوئیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس محاسبے کے بدلہ میں جب عجز آ گیا، جب سمعنا واطعنا زبان پر جاری ہو گیا، مان گئے ایسا ہی کریں گے، اور پھر اللہ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، تو اللہ رب العزت جو ہے اس نے پھر اس حکم کو تبدیل کر کے صحیح مسلم میں آتا ہے یہ نازل فرما دیا۔ وہ کیا تھا
کہ میرے بندے میرے رسول سمیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اگر میں کہتا ہوں کہ دل میں آنے والے خیالات پر بھی محاسبہ ہوگا، میرے ماننے والے رسول اور اس کے ماننے والے جو ہے وہ امتی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ دونوں کیا، کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہر اس چیز پر جس کو ماننا جو ہے وہ اللہ کو ماننا ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور آخر فرمایا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ نے پھر یہ آیتیں جو ان کی زبان پر جاری ہوئی تھی قرآن بنا کر نازل کر دیا کہ غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب تم ایمان لے آئے ہو تو پھر کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اس کے ساتھ نسخ ہوا حکمن، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور پھر آگے کیا ہے، یعنی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا اس کی فضیلت کے حوالے سے، ایک تو اس کا یہ پس منظر تھا، یہ حکم بدلا اس طرح، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پہلے حکم کو ختم کر دیا، اب دل کے خیالات پر جو ہے وہ اللہ محاسبہ نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی ایسی، وہ دوسری حدیث میں جس طرح آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے دل میں ایسی چیز آتی ہے یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بڑا خیال کرتے، ممکن نہیں ہے اللہ کے بارے میں، اور تو فرمایا واقعتاً ایسے خیالات آتے ہیں پھر بھی مانے ہوئے ہو تم، فرمایا ذاک صریح الایمان، ایسے بندوں کے ایمان میں شک نہیں ہوا کرتا، پھر خیالات آتے ہیں بڑے بڑے لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے، ان کو جھٹک دیتے ہیں اور پھر مانتے ہیں، سمعنا واطعنا کہنے والے لوگ، فرمایا تم بڑے لوگ ہو، صریح الایمان اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو حاصل، یہ نصیبہ ان کا ہے۔ تو یہ جب یہ آیتیں اتری اور پھر آگے اگلی آیت آخر میں، وہ حدیث میں صحیح مسلم میں دو طرح کے لفظ آتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ پڑھا جا رہا تھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بھول کر کام ہو جاتا ہے، یا ہم کام کرنا کچھ اور چاہتے تھے ہو کچھ اور جاتا ہے، یہ ہے خطا، ایک ہے نسیان ایک ہے خطا۔ یہ آیت پڑھی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اللہ کیا کہتا ہے، قال نعم، ہاں ہاں یہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو ایسا ہی ہے۔ دوسری جگہ صحیح مسلم میں ہی لفظ آتے ہیں، ایک طرف یہ آیتیں پڑھی، یہ زبان سے جاری ہوئی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ کہتا ہے قد فعلت، ہاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ جو ہے وہ اٹھا لے، ہماری گرفت نہ کرنا ہمارے نسیان اور خطا پر، قد فعلت تو میں نے ایسا کر دیا ہے میں نے، لا تؤاخذنا ان نسینا، اب تمہارا مواخذہ جو ہے وہ نسیان اور خطاب نہیں ہوگا، تم کہہ رہے ہو، ماننے کے بعد کہہ رہے ہو قد فعلت، جو میں نے کر دیا۔ اب ذرا غور کرو، کہیں اللہ کہ رسول فرماتے ہیں اللہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، جس طرح بندہ کہتا ہے، جس طرح کسی بڑے کے سامنے آدمی جا کر جو ہے وہ اپنا اعتراف کرتا ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب یعنی غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا قد فعلت، جو بندوں میں نے کر دیا ہے میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یا اللہ ایسا بوجھ جو ہم سے پہلے لوگوں پر، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، بڑی بڑی مشکل جو ہے وہ چیزیں پہلے لوگوں پر آئی تھی، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، انہوں نے نہ ماننے کی وجہ سے یہ سزا بھگتی ہے، ہم مان کر جو ہے وہ تیرے سامنے التجا کرتے ہیں، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ کہتا ہے نعم قد فعلت، ہاں میں نے تمہاری سن لی ہے، جاؤ جو کچھ مانگتے ہو تمہیں مل گیا ہے، قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، یہ ہے انداز، وہ پہلا نہیں ٹھیک مطالبے کرنے والا اس طرح کہ ہم کیسے اس مواخذے سے بچ سکیں گے، بدلو اس کو، نہیں فرمایا جو حکم نازل ہو گیا وہ اس کو مانو، اس لیے فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جو ہماری طاقت سے یا اللہ ایسا بوجھ ڈالنا ہی نہ، وہ وقت ہی نہ آئے کہ ہم جو ہے وہ کسی امتحان میں پڑے، پھر کیا کر واعف عنا، معاف کر دے مالک، غلطی ہو گئی ہے جانتا تو ہے، واعف عنا، اور ایک ایسا کام کہ جس کا
بدلہ بعد میں ملا، وغفر لنا، اگر ہم سے کوئی چیز جو ہے وہ تیرے اور ہمارے درمیان ہے، دنیا کو کسی کو پتہ نہیں ہے، یا اللہ وغفر لنا، اس کو بھی اسی طرح ڈھانپ دے جس طرح کوئی چیز جو ہے وہ چھپائی جاتی ہے، ہمارے گناہ چھپا دے مالک، ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، کسی کو کیا پتہ ہے۔ واعف عنا واغفر لنا، کیوں؟ ورحمنا، رحم فرما، اس لیے کہ انت مولانا، تیرے علاوہ ہمارا کون ہے کہ جس کے سامنے ہم جائیں، انت مولانا، تو ہمارا مولا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، جس طرح حضور نے فرمایا تھا اللہ ہمارا مولا ہے، مانو تو صحیح، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اسی لیے بعض صحاب کے بارے میں ویسے آتا ہے، یہ نماز میں ضروری نہیں ہے، لیکن جب یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہوں تو بعض صحاب ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سن کر کہتے تھے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائیو، یہ قیمتی ترین آیتیں، آخر میں عرض کر دوں یہ 3 آیتیں ہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وظیفے کے طور پر آیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتا، 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، 2 آیتیں، وہاں 2 کا لفظ آتا ہے، اللہ نے اور تخفیف پیدا کر دی ہے اپنے نبی کے ذریعے۔ خواتیم سورۃ البقرہ 3 تھی، لمبا رکوع ہو گیا تھا، اللہ نے فرمایا نہیں، رات کے وقت اگر کوئی شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، یعنی آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہی 2 آیتیں کفتا، کافی ہو جائیں گی، اور کچھ بھی نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اور وظیفہ نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم ڈھونڈنا چاہتے ہو، اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو، ان دونوں کے اندر مل جائے گا۔ یہاں تک بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ پڑھے، کفتا کا معنی یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی، پڑھو تو صحیح، اور پڑھو تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ باقی ہے کفتا کے کئی معنی ہیں، کافی ہیں تمہارے لیے ان شرور سے بچت کے طور پر، وہ جو شر تمہارے سامنے آتی ہیں اللہ ان سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، نیکیوں کی حفاظت فرمانا چاہتا ہے، کفتا، بس یہ کافی ہے، یہ اتنی قیمتی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لوگے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حسن درجہ کی روایت ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ 3 دن اپنے گھر کے اندر یعنی 3 راتیں پڑھتا ہے، لا یقربہ الشیطان، پھر شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ بدقسمتی ہے ہمارے گھروں میں 3 دن کہاں مسلسل پڑھی جاتی ہے، یاد ہی نہیں ہوتی۔ اب کون ہے یہ؟ میرے مخاطب میں سے کتنے ہوں گے؟ اللہ کرے کہ سارے ہوں ویسے، لیکن بہت کم ہوں گے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اپنے گھر سے شیطانوں کو بھگاؤ، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ دشمنی پالے گا، ان سے بچاؤ کی یہی ایک شکل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور 3 راتیں نہیں، جب 3 راتیں پڑھو گے اس کے بعد آدھی، یعنی جب بھی جو ہے وہ تمہیں موت آنے کا وقت ہو، یہ رات نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ آدمی جب سوتا ہے پتہ نہیں اللہم باسمک اموت واحیا، یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، حالانکہ سو رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹھنا ہے کہ یا نہیں۔ موت بھی تو اسی کی طرح کی چیز ہے جس کے بعد اٹھنا نہیں، یہ ایسی موت ہے جس کے بعد اللہ چاہتا ہے تو اٹھا دیتا ہے، ورنہ ہے یہ موت ہی۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے زندگی بخشی ہے اس مرنے کے بعد۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت قیمتی آیتیں ہیں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک وہ ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اس کو ورد زبان بنانے کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرما۔ اپنے شام رات کے وظائف میں جب مغرب جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس سے لے کر پھر جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے سونے سے پہلے اگر آپ یہ آیتیں پڑھ لیں، جب بھی پڑھ لیں، فی لیلۃ کا لفظ آتا ہے، رات کے کسی پہر میں کفتا، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ان آیتوں کو ہمارے مقدر میں فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔